کوشش کروں گا میں اگر اچھا والا مائک لینے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ، وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کی سپورٹ سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے، نئے بلیڈر کے لیے اور خاص کر کے پرانے بلیڈر کے لیے۔ ان کو بھی پتہ ہوگا ایسا نہیں ہوگا، پینچ لگا لیں ابھی، مزہ آ جائے گا۔ باقی کا اللہ مالک ہے، مارکیٹ نیچے گرتی ہے یا اوپر جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جناب کل جیسے میں نے کہا تھا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جاوا کا دانہ، بیسٹ جاوا کا دانہ، ایک دم بیسٹ، جو اس موسم میں زبردست آپ دے سکتے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا آپ کو۔ انشاءاللہ ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ ہماری ویڈیو یاد رکھیں گے، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو آپ ہماری ویڈیو ڈاؤن لوڈ بھی کر کے رکھ لیں، سیو کر کے، اور دانہ دیجیے ہمارے حساب سے، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے جو دانہ بتایا آپ کو وہ صحیح تھا یا نہیں۔ تو پہلے میں اپنا دانہ دکھا دوں گا آپ لوگوں کو۔ تو چلے آئیں، یہ میرا دانہ ہے، میں آپ کو دانہ دکھاؤں۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ میرے پاس دانہ مکس دانہ، میں نے مارکیٹ کا نہیں ہے، خود کا بنا ہوا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ ابھی اس کے اندر کم چیزیں ہیں، وہ یوں کیونکہ سیزن جو ہے نا ٹھنڈا گرم تھا، اب موسم تقریباً صحیح ہو گیا ہے، ایک جیسا موسم ہو گیا ہے۔ تو یہ دانہ ہے، اب اس کے اندر، اس دانے کے اندر اور کیا کیا چیز آپ کو ملانی ہے، اس دانے کے اندر کیا کیا چیزیں ملانی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ جیسا کہ میں نے کل کی ویڈیو میں کہا تھا آپ لوگوں کو کہ میں آپ کو بالکل پرفیکٹ دانے کی ویڈیو بناؤں گا، اور ایسا دانہ ہوگا کہ انشاءاللہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار عمیر بھائی آپ نے یہ دانہ غلط بتایا ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اب آپ دیکھیں، اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں کوانٹیٹی کس چیز کی کتنی ہونی چاہیے۔ دیکھیں کوانٹیٹی تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ہر آدمی کا اپنا اپنا وہ حساب ہوتا ہے، کوئی 1.5 کلو بھی رکھتا ہے، کوئی 2 کلو بھی رکھتا ہے۔ تو میں آپ کو ایسی چیز بتاؤں گا میکسیمم کہ تمام لوگوں کے آئیڈیا کے مطابق بالکل پرفیکٹ دانہ ملے گا۔ اب مثال کے طور پر جاوا کا دانہ، مثال کے طور پر آپ 1 کلو موٹی لے لیں سفید کنگنی، سب سے پہلے مین چیز موٹی کنگنی 1 کلو سفید والی۔ اچھا جی، اب آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کریں گے، آپ نے لینی ہے 1 کلو سفید والی موٹی کنگنی۔ اب آپ آ جائیے باقی چیزوں کے اوپر، باقی چیزیں کتنی کتنی لینی ہیں۔ اب آپ یہ 1 کلو کے حساب سے حساب لگا لیے گا کہ ہم اگر 5 کلو موٹی لیتے ہیں تو باقی چیزیں کتنی ڈالیں گے ہم۔ تو میں آپ کو ایک آئیڈیا کے طور پر بتا دوں کہ اتنی کوانٹٹی میں اتنا اتنا یہ مال ڈلے گا، اور اگر آپ کے پاس زیادہ ہے اور اگر آپ زیادہ دانہ بنا جاتے ہیں 5 کلو کا، تو پھر اس حساب سے آپ یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گا ابھی ویڈیو کے اندر اور ڈسکرپشن میں بھی میں لکھ دوں گا، کوشش کروں گا ساری چیزیں، تو وہاں سے بھی آپ دیکھ لیجیے گا، وہاں سے بھی یاد کر لیجیے گا، لکھ لیجیے گا اپنے پاس۔ اگر بتانے میں یا ویڈیو میں کوئی چیز بھول جاؤں تو آپ کو وہ تمام چیزیں ڈسکرپشن میں مل جائیں گی، آرام سے پڑھ لیجیے گا اور الگ سے لکھ لیجیے گا۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ اچھا، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا بہت اچھا ساتھ مل رہا ہے، وائس کلیئرٹی اچھی نہیں ہے، اس کے لیے اس ویڈیو میں بھی فی میں معذرت، اور کوشش کروں گا کہ ایک اچھا والا مائک لے لوں، تو پھر آپ کو ماشاءاللہ سے اچھی آواز بھی آئے گی اور الفاظ بھی صحیح سمجھ میں آئیں گے۔ اصل میں وائس یوں خراب ہوتی ہے جب ہم یہ نوائز کو ریموو کرتے ہیں نا، وائس کمپریس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا اوریجنل وائس کے اوپر تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وائس کلیئرٹی اچھی نہیں آتی ہے۔ تو کوشش کروں گا میں اچھا والا مائک لینے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ، وہ بھی بہت جلد آپ لوگوں کی سپورٹ سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی محنت کی وجہ سے انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ اب اسی طرح ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی ہمارے پاس آ جائے گا۔ انکم ابھی بہت دور ہے یوٹیوب کی، تو مل رہی ہے ایسا کہ نہیں ہے، لیکن ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ابھی یہ سمجھ لیں کہ بس $20 پہ جمع ہو رہی ہے، تو ابھی $100 نہیں ہوا ہے، تو $100 کے بعد ہی نکلتے ہیں۔ تو آپ جلد سے جلد $100 کروا دیں تو میں کوشش کر کے ایک اچھا والا مائک لے لوں۔ اچھا جی، تو ابھی لڑ رہی ہیں میں نے بچے الگ کیے، لڑ رہے ہیں، چلیں۔ اچھا جی، دانہ 1 کلو موٹی لے لیں آپ۔ اب اس کے اندر میں رکوں گا نہیں، بالکل
کلیئر اور ساری چیزیں بتا دوں گا۔ 1 کلو موٹی لے لیں آپ، اور 1 پاؤ لال والی موٹی لے لیں آپ، 1 پاؤ باریک موٹی باریک والی لے لیں آپ لال، اور اسی کے اندر 1 پاؤ باریک لے لیں سفید والی، اور اسی کے اندر ½ کلو ساوا ڈال دیں۔ ساوے میں کچرا بہت ہوتا ہے، 1 پاؤ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، ½ کلو ساوا ڈال دیں۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ آپ لے لیں، موسم آ گیا ہے، اب یہ 1 کلو میں تقریباً ½ پاؤ سفید والے تل ڈال دیں، ½ پاؤ کالے والے تل ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے ساتھ کنیری اگر سستی مل رہی ہے، ابھی تو کافی ریٹ تھا، مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ اب میں لینے جاؤں گا تو مجھ کو پتہ چلے گا، دانا مجھ کو اپنے لیے بھی لانا ہے۔ کنیری کیا کلو ہے وہ تو بھی آپ اپنی جیب کے حساب سے لے لیجیے گا، ویسے کنیری بھی تقریباً آپ 1 پاؤ ڈال دیں۔ اچھا جی، السی کے بیج لے لیں آپ، السی کے بیج لے لیں آپ، وہ بھی تقریباً ½ پاؤ ڈال دیں اس 1 کلو کے اندر۔ اچھا جی، جو چیز بتا رہا ہوں وہی چیز ڈالنی ہے آپ نے، اس کے علاوہ نہیں ڈالنی ہے، نہ کمنٹ باکس میں پوچھنا ہے کہ سر یہ نہیں ڈالا ہے وہ میرے بھائی، یہ وہ بھی نہیں ڈالا، جو میں بتا رہا ہوں آپ کو وہی ڈالیں گے آپ۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈال لیں اس کے اندر بھنگ کے بیج، موسم اچھا ہے، ٹھنڈا نہیں لگے گا نہ گرم لگے گا، بھنگ کے بیج ڈال دیں آپ اس کے اندر 1 پاؤ۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے، گندم کا دلیا لے لیں، گندم کا دلیا لینے کے بعد اس کو موٹا موٹا چھان لیں آپ، موٹا الگ کر لیں، اور پھر صاف برتن میں چھان لے گا تاکہ موٹا آپ خود کھا لیں دلیا بنا کر کے۔ جاوا دیکھیں دلیا اتنا موٹا کھائے گی نہیں، وہ ضائع کر دے گی۔ اس کو چھان لیں، اس کے اندر سے جو باریک والا نکلے 1 پاؤ دلیا وہ ڈال دیں آپ۔ ٹھیک ہو گیا۔ پیلی سرسوں لے لیں، کالی سرسوں لے لیں، یہ تقریباً 1 کلو میں بھی یہ آدھا پاؤ ڈال دیں آپ، دونوں سرسوں ملا کر کے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملانی ہے۔ اچھا جی، اور ایک چیز اور یاد کر لوں میں تو میں آپ کو وہی بتاتا ہوں، پھر ایک پراپر طریقے سے آپ کو میں بتاتا ہوں کیا کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال سے یہ پورا ہو گیا ہے، اب میں آپ کو دوبارہ سے گراتا ہوں۔ موٹی کنگھی لینی ہے سفید والی، موٹی لینی ہے لال والی، باریک لینی ہے لال والی، سفید لینی ہے لال والی، سفید کنگھی لینی ہے باریک والی، اور السی لینی ہے، تل لینا ہے سفید والا، کالا والا بھی تل چل سکتا ہے وہ بھی لے لیں، پیلی سرسوں، کالی سرسوں، کنیری، 10-11 چیزیں ہو گئی ہیں یہ سب کو آپ مکس کر لیں اور ان کو روزانہ آپ لگائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ کے برڈس کے اوپر بھی چمک آئے گی، کولوڈس آئے گی، اور بچے جو کبھی کبھار دیکھتے ہیں نا ٹیڑھے میڑھے یا پاؤں پنجے ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اور اس جانے کی برکت سے یوں سمجھ لیں کہ انشاءاللہ بہت اچھا جو آپ کو ملے گا، پنجے وغیرہ ٹیڑھے نہیں ہیں، میرے پاس بھی آ جاتے ہیں، ایسا ہی کہ نہیں آتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی کافی اثر پڑے گا۔ اور ساتھ ساتھ اپنے کیا کیا لگانا ہے، سمندری جھاگ لگا دیں آپ، لاہوری نمک رکھ دیں آپ اس کے اندر، اس کے علاوہ کوئی کیلشیم بوکس فلانا ڈھمکانا یہ سب نہیں لگائیں گے آپ، یہ بہت ہے۔ اچھا، کیلشیم وغیرہ کے لیے بھی میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا، جو میں استعمال کرتا ہوں، میں آپ کو صرف وہ چیز بتاؤں گا جو میں نے استعمال کری ہے اور جس کا رزلٹ بہت اچھا رہا ہے، تو میں آپ کو صرف وہی چیزیں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری دوائیاں ہیں، مہنگی دوائیاں بھی میں نے استعمال نہیں کری، میں تو صرف اس پہ بات کروں گا جو میں نے استعمال کیا ہوا ہے، جو میں استعمال کرتا ہوا آ رہا ہوں، صرف وہی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں لگانا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، یہ آپ دانہ دے دیں آپ، تھوڑی اور سردی بڑھتی ہے تو کوڈ لیور آئل وغیرہ ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کس طرح بنانا ہے اور کس طرح دینا ہے آپ نے۔ آپ اس طرح سے چلتے رہیں گے نا انشاءاللہ موسم کے حساب سے تو آپ کا برڈ بھی اچھا رہے گا اور بریڈنگ بھی بہت اچھی آئے گی۔ تو یہ تھا میرا آج کی ویڈیو میں، کل اس لیے میں نے کہہ دیا تھا آپ کو ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو کل بہت پراپر طریقے سے دانا بتا رہا ہوں۔ دیکھیں بہت سارے لوگ بولیں گے اب اس میں نے ساری کیوں نہیں ڈالی ہے، چاول کیوں نہیں ڈالا، حالانکہ چاول بڑا شوق سے کھاتا جاوا۔ دیکھیں بچے نکلتے ہیں نا تو چاول جو ہے نا سفید والے چاول یا لال چاول، کچھ لوگوں کی بات تو برڈ اگر شروع سے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں یا ان کو عادت ہے تو وہ صحیح ہے، لیکن میں ان کو بھی منع کروں گا سفید والے چاول نہیں ڈالیں گے۔ دیکھیں بچہ جب 1.5 مہینہ 2 مہینے جب باہر کودتا ہے نا انڈیا میں سے کچھ دن صحیح رہتا ہے، جب وہ چاول کھا لیتا ہے نا یا ماں باپ زیادہ بہا دیتے ہیں تو وہ چاول اندر جا کے نا وہ گھل جاتا ہے، پانی پانی ہو جاتا ہے، لیس لیس سا،
وہ ہضم نہیں ہوتا کبھی آپ دیکھنا جیسے کوئی سوکھ بیٹھا ہوا بچہ سیٹ میں آ رہا آپ کو لگے تو اس کے یہاں سے آپ پر ہٹا کے دیکھیں نا یہاں گردن کے پاس سے دیکھنا اس میں پانی ہوگا جھاگ والا پانی تو وہ چاول کی وجہ سے بنتا ہے وہ اچھا لوگ اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ اس کو سیپ ہو گئی ہے اس کو سیپ نہیں ہو گئی ہے اس کا پودا خراب ہو گیا پھر تو ہم باقاعدہ واش وغیرہ کرتے ہیں منہ میں پانی بھر کے اس کو دوبارہ الٹی کرواتے ہیں اس کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگوں کے لیے سمجھانے کا مقصد صرف یہ چاول استعمال نہیں کریں گے وائٹ والا نہ لال والا یہ دو ساری استعمال نہیں کریں گے تین اور جئی اس کے اندر بالکل بھی استعمال نہیں کریں گے آپ جو دانہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ دانہ آپ لگائیے اور انشاءاللہ اگر کسی ایکسپرٹ کے بعد جاوا کے ایکسپرٹ جو ہم سے بھی بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ان تک اگر ویڈیو جاتی ہے وہ اگر ویڈیو پوری دیکھتے ہیں یا واچ کرتے ہیں پوری ویڈیو ان کی کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ میں نے کچھ غلط بتائی ہے تو کمنٹ باکس میں بتا دے گا انشاءاللہ ان کا بھی یہی ہوگا کہ عمیر بھائی آپ نے بالکل صحیح بتایا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نئے بلڈر کے لیے اور خاص کر کے پرانے بلڈر کے لیے ان کو بھی پتہ ہوگا ایسا نہیں ہوگا ان کو بھی پتہ ہوگا لیکن آپ یہ دانت استعمال کر کے دیکھیں پھر دیکھیے کتنا مزہ ہے ابھی موسم تھوڑا اور ٹھنڈا ہونے دیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں دیکھیے یہ ابھی صرف یہ جو موسم چل رہا ہے نا اس حساب سے میں نے آپ کو یہ دانہ بتایا ہے موسم کو تھوڑا اور اچھا ہونے دیں ٹھنڈ پہ آنے دیں موسم کو بلیڈنگ بھی اچھی آنے دیں بلیڈنگ اچھی نہیں آ رہی ہے تو اس حساب سے بھی آپ کو بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئل وغیرہ جو ملاتے ہیں کوالٹی والا آئل ہو گیا یا وہ ہو گیا ایوین کیپسول ہو گئے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کب کس طرح سے دینے ہیں تاکہ آپ کے بچے برڈس کے اچھے طریقے سے آئیں اور ماشاء اللہ سے اچھی انکم آپ کما سکیں اچھا جاتے جاتے اس ویڈیو میں پھر میں یہ کہوں گا فنچ لگا لیں آپ لوگ فنچ لگا لیں مارکیٹ گھوم لیں پریکٹیکل کر لیں مارکیٹ میں جا کر کے لوگوں سے پوچھ لیں معلومات کر لیں میرے کہنے پہ نہ لگائیں مارکیٹ کی جا کے حالت دیکھ لیں کتنی مارکیٹ میں فنچ آ رہی ہے کتنی سیل ہو رہی ہے اس حساب کو پورا دیکھ داکھ کر کے اپنا ایک مائنڈ ایک ذہن بنا لے کہ واقعی فنچ اوپر جانے والی ہے یا جائے گی اور مزید چلی تو وہی ہے 600 700 روپے لیکن آپ کو میں پھر ایک مشورہ دے رہا ہوں پینچ لگا لیں ابھی مزہ آ جائے گا باقی کا اللہ مالک کا مارکیٹ نیچے گرتی ہے یا اوپر جاتی ہے وہ آنے والے وقتوں کے حساب سے دیکھیں گے اور آپ لوگ کو آنے والے وقت کے حساب سے آگاہ بھی کر دیں گے کہ بس اب روک دیں اب نہیں لگائیں اب جو مال ہے اس کو بیچ دیں تو اس طریقے سے آپ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں مغرب کا ٹائم ہو گیا اذان ہو رہی ہے اور ملتا ہوں میں آپ سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ